الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائیں، حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہم سب کو اللہ عطا فرمائیں، سرکار کا روحانی فیضان اللہ ہمیں دنیا آخرت میں خوب سے خوب عطا فرمائیں، سب کے دلی اور جائز مقاصد میں اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں، بچوں کے لیے اللہ ہمارے اعلیٰ مستقبل عطا فرمائیں اور ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ عقائد اہل سنت والجماعت پر ہم تمام کو اللہ ثابت قدم رکھیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نجدیت سے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیں، صحت و عافیت کی زندگی اور شان و شوکت کی زندگی دینے والی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ سے منع فرمایا ہے، یہ ہاتھ اللہ ہم کو عطا فرمائے، دینے والے ہاتھ عطا فرمائے۔ وقت اتنا نہیں کہ غم سے رہائی ہو جائے، وقت اتنا نہیں کہ غم سے رہائی مل جائیں، آپ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائیں، آپ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائیں۔ وقت اتنا نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، آپ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے۔ اصل جو زندگی ہے نا، وہ زندگی نعمت ہے، اصل زندگی جو ہے وہ نعمت ہے، کیونکہ ہم جان ہی نہیں سکتے کہ زندگی کتنی قیمتی ہے، کیونکہ زندگی ہم کو معلوم نہیں، گزارنا ہے، معلوم نہیں زندگی کیا ہے، زندگی یعنی حیات کیا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ زندگی یہ حیات کیا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں، اگر ہم کو پتہ ہوتا تو ہم بہت آگے نکل جاتے۔ ادھر بیٹھو سمجھ، اگر ہم کو پتہ ہوتا کہ زندگی کیا ہے تو ہم زندگی کی قدر جانتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم زندگی نفس کی تابعداری میں گزارتے ہیں، خواہشات آرزو ارمانوں میں ہم ہماری زندگی کو نظر کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے زندگی کی قدر کیا ہے، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، تو وہ زندگی کی تحفظ کے اصول بھی بتا دیں گے، زندگی کو کیسا محفوظ کرنا ہے، کیسا کامیاب کرنا ہے، کیونکہ زندگی ان کی ہے تو پھر وہی راستہ بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تحقیق کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی وہ کامیاب ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ، لقد کے معنی ہوتے ہیں تحقیق کے، جس کے بعد اب تحقیق کی ضرورت نہیں، جس کے بعد ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ اگر عربی کا کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو لقد بلایا تھا۔ لقد کے معنی ہوتے ہیں ضرور، بس ضرور اللہ راضی ہو گیا، تحقیق کے، آپ کو تحقیق کرنے کی گنجائش باقی نہ رکھے۔ جو بات اب آگے ہو رہی ہے وہ بیعت کی ہے، اس سے پہلے بیعت کی دلیل کو اللہ تعالیٰ لقد کہہ کر مضبوط کر رہے ہیں۔ لقد کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق کے ہم جو اب آگے بات کرنے والے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ تحقیق مت کرو، ہم بول رہے ہیں سن لو۔ لقد رضی اللہ
اللہ تحقیق کے ان سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک، جب وہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے. اللہ کن سے راضی ہو گیا؟ جو بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہوا. فرما رہا ہے اب تم کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیعت کتنی اہم ہے. کیوں اتنی اہم ہے؟ کیونکہ زندگی بہت اہم ہے. زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ بیعت کرنا ہے، مرید ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ جب تک بیعت نہیں ہوں گی، مریدی نہیں ہوں گی، زندگی کی قدر کا پتہ نہیں چلے گا. آپ کی زندگی کو آپ کے بچے آدھی کھا لیں گے، آپ کی بیوی آدھی کھا لیں گی، آپ کے اڑوس پڑوس کھا لیں گے، آپ کے رشتہ دار کھا لیں گے، سب کھا کے آپ کو ننگا کر کے چھوڑ دیں گے. روٹی روزگار کھا لیں گے، کام کاروبار کھا لیں گے، اپنے پرائے کھا لیں گے، اور آپ کو جب جنازہ اٹھے گا تو تنہا کر دیں گے. لقد رضی اللہ تو ان سے راضی ہوا نا جنہوں نے بیعت کا دامن مضبوطی سے پکڑا، مریدی کا دامن مضبوطی سے پکڑا. بولے کیوں ان سے راضی ہوا؟ بولے راضی یہ بیعت والوں سے اللہ اس لیے ہوا، ان کی بیوی سے ان کو نقصان نہیں ہے، اب ان کے کام کاروبار سے ان کو نقصان نہیں ہے، اب ان کی امیری غریبی سے ان کو نقصان نہیں ہے، اب ان کے دل اب گندے ہونے والے نہیں ہیں. کیونکہ یہ جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں وہ اس کمال کے ہیں کہ اللہ ان سے بھی راضی ہے، اور جن کے ہاتھوں میں تم ہاتھ دیے ہو اللہ ان سے بھی راضی ہے. بیعت ہونا، باہر والے اگر دین سکھاؤ گے تو تم کو باہر والا کر دیں گے. گھر والا اگر دین سکھا دے تو آپ خراب نہیں ہوں گے، نہ عقیدے کے اعتبار سے نہ اعمال کے اعتبار سے. زندگی کیا ہے؟ عقیدہ اور اعمال دونوں درست ہو جائیں تو پھر زندگی کامیاب ہے. عقیدہ اور اعمال صحیح ہوں. حضرت خواجہ کی سدراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے رات بھر عبادت کر لو ثواب ملے گا. پیر کی مرضی سے 2 رکعت پڑھ لو، آپ کو اللہ رب العزت کا قربت عطا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے قربت. مزاج کو چھوڑ کر، طبیعت کو چھوڑ کر، مرشد کی تابع داری میں، مرشد کے تعلیم کی روشنی میں جب مرید زندگی گزارتا ہے تو پھر بات یہی سامنے آتی ہے کہ اب ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کامیابی اٹل ہے. ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہوں گا کیا ہوں گا. کہتے ہیں نا کس لیے فکر کریں کل کے دن کیا ہوگا. تنہا اگر ہیں تو خوب فکر کرنا ہے، کسی کے ہو گئے ہیں کس لیے فکر کریں کل کے دن کیا ہوگا. سامنے پیر کے سامنے پیر کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. سامنے سامنے پیر کے سامنے اس لیے فکر کریں کل کے دن کیا ہوگا. اب میں اس کے ساتھ ہو گیا ہوں جو مجھے کبھی بھولتا نہیں ہے. پیر اپنے مرید کو دن میں کم از کم 70 مرتبہ یاد کرتے ہیں. اس لیے فکر کریں کل کے دن کیا ہوگا. سامنے سامنے پیر کے سامنے پیر کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. سامنے رب نے چاہا تو
قیامت میں سبھی دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے. ان کے خدموں میں پڑا یہ غلام ادنا ان کے خدموں میں پڑا یہ غلام ادنا. یہ شعر بڑے توجہ کا حامل ہے. رب نے کیا زندگی پائی ہے شمس نے تیری آنکھوں سے. زندگی پائی ہے شمس نے تیری آنکھوں سے. یہ میرے پیر ہیں یہ میرے پیر ہیں یہ میرے پیر ہیں آنکھوں سے پلانے والے. یہ میرے پیر ہیں یہ میرے. تم کو نسبت کا بھرم رکھنا پڑے گا ایک دن. تم کو نسبت کا بھرم رکھنا پڑے گا ایک دن. آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ میری تقدیر بنانے والے. آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ میری تقدیر بنانے والے. آ بھی جاؤ میری تقدیر بنانے والے. آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ میری تقدیر بنانے والے. یہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں آخرت میں ہر حال میں آپ کو سنبھالنے والی ہوتی ہے. کیسے؟ یہ بیعت جو ہے نا رائے گاہ جانے والی نہیں ہے. صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند. اجی جناب سنتے ہو یہ بیعت تم کو کامل بنا دیتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند تجھے برے کی صحبت برا کر دیتی ہے اور اچھے کی صحبت اچھا کر دیتی ہے. صحبت پر جاتا ہے. یہ بیعت اصل صحبت کا نام ہے. نظر سے نظر کو نظر مل گئی نظر سے نظر کو نظر مل گئی. ادھر تھی سو دنیا ادھر ہو گئی. دیکھتے کیا کسی کو ہم اپنے صنم کو دیکھتے کیا کسی کو ہم اپنے صنم کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی اپنے صنم کو دیکھ کر. یہ جب نگاہوں سے نگاہیں مرشد اور مرید کے خیالات
جب ایک ہو جاتے ہیں تو پھر بات کہنی پڑتی ہے لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ ایسے مومنوں سے راضی ہو گیا ہے، ایسا راضی ہو گیا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہم کو انمول کر دیا، سرکار معصوم نے ہم کو خرید لیا ہے، بندہ نواز نے ہم کو خرید لیا، غریب نواز نے ہم کو خرید لیا، غوث اعظم نے ہم کو خرید لیا ہے، مولا علی کی نسبت سے 4 سلسلے 14 خانوادے سب بزرگوں کی نسبت میں ہم کو اپنا وارفتہ بنا دیا ہے۔ اب یہ بیعت ایسی بیعت ہے لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو گیا ان لوگوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، آگے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں ایک صحابی ایسے بتائیے جو بیعت نہ کرے ہوں۔ تمام 1.25 لاکھ صحابہ نے بیعت کیا، جب بیعت ہوتے گئی ہے، بیعت کے سلسلے ہم تک پہنچے، یہ بیعت کس درجے کی ہوتی؟ حضرت بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حضرت علاء الدین نامی ایک بزرگ تشریف لائے، کہا حضرت جیسا آپ لے کر آئے ہیں میرے بھائی کو مرید بنا دیجیے۔ ان کا نام شمس الدین تھا، بندہ نواز کے مرید شمس الدین تھا ان کا نام۔ بولے آئے، کہا حضرت بھائی کو مرید بنا دیجیے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے بنائیں گے مرید، ایک کام کریے وہ جب تک آئیں میرا یہ کچھ تبرکہ لے جا کے دے دیجیے۔ حضرت بندہ نواز نے سمجھ لیے، پانی پی لیا، تھوڑا سا تبرک بنا دیا اس کو اور کہا کہ لے جاؤ اس کو دے دو اپنے بھائی کو۔ علاء الدین صاحب چلے گئے، اپنے بھائی کو وہ پانی پلا دیے، آنے میں آتے رہ گئے، تاخیر ہو گئے آنے میں، اجل نے ان کو بلا لیا، ان کو کھانا کھلا، کہا آ جاتے مرید کر دیتے، لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا، عمر ختم ہو گئی، حضرت بندہ نواز کا تبرک پیے ہوئے تھے، مریدی کی خواہش ظاہر کرے ہوئے تھے، مریدی کی خواہش ظاہر کرے ہوئے تھے، خواہش ابھی بنے نہیں تھے، خالی مرید خواہش ظاہر کیے، پانی پلا دیا گیا، وہ بھی بھائی کے ہاتھ سے بھیجے تھے۔ عمر نے وفا نہیں کی، بندہ نواز کے پاس حاضر ہونے سے رہ گئے، آگے ان کے بھائی حضرت علاء الدین نے کہا سرکار کرم فرمائیے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ بڑے درجے کے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیا ہے، کیا وہ تمہارے خواب میں آئے ہیں تمہارے انتقال کے بعد؟ حضرت بندہ نواز سے انہوں نے کہا نہیں حضور وہ خواب میں نہیں آئے۔ ٹھیک ہے اب جاؤ سو جاؤ، وہ تمہارے خواب میں آ جائیں گے تو پوچھ لینا کیسی گزری، پوچھ لینا کیسی گزری۔ وہ چلے گئے، سو رہے ہیں، دیکھو پیر کا کیسا اختیار ہوتا ہے، ادھر اپنے مرید کو سلانا بھی جانتے ہیں، ادھر بھائی کو بلانا بھی جانتے ہیں، ادھر حاضر کرا رہے ہیں، اب یہ سو رہے ہیں۔ حضرت علاء الدین کے خواب میں حضرت شمس الدین آ گئے، کہا بھائی کیا حال ہے، انتقال کے بعد کیا ہوا؟ بولے سن لو، آپ نے جو حضرت بندہ نواز کا تبرک پلایا تھا نا، اس کی لاج اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی، میرے انتقال کے وقت ایک طرف ملک الموت آ گیا تھا روح لینے، اور دوسری طرف شیطان آ گیا تھا میرا ایمان لینے، اس سے پہلے کہ شیطان میرا ایمان کھا لیتا، نسبت بندہ نواز نے ایسا کرم دکھا دیا، خواجہ گیسو دراز کی آمد ہوئی، بندہ نواز تشریف لائے، شیطان میرے ایمان کو کھاتا، اس سے پہلے میری روح نکل رہی تھی، حضرت بندہ نواز نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے فرشتے کے حوالے کر دیا۔ مرید ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے تو یہ سرکاروں نے لاز رکھا ہے، اگر مرید ہو گئے
اور ان کا پیالہ پی لیے، کیا رتبہ کیا شان ہوگی؟ لقد رضی اللہ عن المومنین، کیا ہو جائے گا؟ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری بیعت سے راضی ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں؟ آپ نے بیعت کے لیے جب قدم آگے بڑھایا تو اس نیت سے بڑھایا، بولے میرا ایمان کی حفاظت چاہیے۔ اب جس کو ایمان کی حفاظت کا خیال پیدا ہو گیا، وہ شخص نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا۔ اب جو ایمان کی حفاظت کی غرض سے ہاتھ کو آگے بڑھا دے اور اللہ اس کے ایمان کو خراب کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تم نے یقین کے ساتھ میں جب بیعت کروں گا تو مجھے مرشد کا فیض ملے گا، میرا ایمان محفوظ رہے گا، اس خیال کے ساتھ جب آپ نے بیعت کر لی تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا پسند آ گئی اور فرما دیا۔ کیا فرما دیا؟ لقد رضی اللہ عن المومنین، اے بندے تیرے سے میں راضی ہو گیا ہوں، تو ایمان کو بچانے کے لیے بیعت کر رہا ہے۔ کیا بچانے کے لیے؟ ایمان کو بچانے کے لیے بیعت کر رہا ہے۔ جب بیعت ہو جاتی ہے، مرشد کی سنگت مل جاتی ہے، مرشد کی صحبت مل جاتی ہے، تو پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، رہن سہن بدل جاتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اب مرید ہونا، بیعت کرنا ضروری ہے؟ ٹھہرو ہمارے ٹائم دو ذرا، ہم ذرا سوچتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں میں کامل کی تلاش میں ہوں، تو میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں دیکھو تم کامل بنو پھر کامل کی تلاش کرو گے، تم اگر ناقص ہو پھر کامل کی تلاش کرو، یہ تو غلط بات ہے۔ ارے دیوانے، جو مرشد مل گیا جو تیری تعلیم تربیت کر سکتا ہے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو خود کامل بن جائے گا۔ تیری نظر ناقص ہے تو کامل ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے، تو تربیت میں رہ، صحبت میں رہ، تیرے اندر وہ خوبی پیدا ہو جائے گی کہ تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ حضرت خواجہ کی سدرات بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ بعض لوگوں کو کیا ہے معلوم ہے، حج کے عبادات کے، عمرے کے، ذکر و اذکار کے، عبادات نوافل کے، فرائض کے جو طریقے مل گئے وہ لے کر بہت خوش ہیں، بولے ہم شریعت کے پابند ہیں، بولے ہم کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود پابند ہیں، الحمدللہ ہم حاجی بھی ہیں۔ اللہ کا ہاں، اللہ کا بس اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، یقیناً اللہ کافی ہے۔ اپنے اعمال کو لے کر بہت خوش ہونا، اپنے اعمال کو لے کر بہت خوش ہونا اور اترانا، اپنے اعمال کو لے کر خوش ہونا اور اترانا یہ خود گمراہی ہے۔ عمل کرنا، ہر سجدے پہ رونا کہ مولا میں سجدہ کیا مگر میرا سجدہ تیری بارگاہ میں کرنے کے قابل نہیں تھا، سجدے کر کے اترانا یہ شیطان کی فطرت ہے۔ اب بہت سارے ہم کو ایک خوشنما عمل نظر آ گیا تو بہت خوش ہو گئے، بولے ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس اب کیسا بچیں گے جناب آپ؟ شیطان سے بچیں گے کیسے؟ شیطان سے کیسا بچیں گے آپ؟ ایک واقعہ بندہ نواز لکھے، بڑا پیارا واقعہ، یہ جو لوگ خشک اعمال پر بڑا ناز کر رہے ہیں نا، کون سے اعمال؟ خشک اعمال، بانج اعمال، ان کے عمل سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے دنیا آخرت میں۔ ماتھے کی سیاہی آنے سے دل کی سیاہی دور نہیں ہوتی، ماتھے کی سیاہی آنے سے دل کی سیاہی دور نہیں ہوتی، دل کی سیاہی دور کرنا ہے تو اس سے ملو، اللہ نے جس کے دل کو، جس کے وجود کو نور علی نور بنایا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک بے نور چراغ، ایک بے نور چراغ ایک نور والے چراغ کی صحبت میں آتا ہے۔ ایک چراغ ہے جو روشن ہے، ایک چراغ ہے جو روشن نہیں ہے۔ یہ چراغ خود سے چاہتا ہے کہ میں بھی روشن ہو جاؤں، تو کیا روشن ہوگا؟ بالکل نہیں۔ وہ چراغ جب یہ چراغ کی صحبت میں صرف ایسا ٹچ کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی روشن ہو جائے گا۔ روشن دل کی صحبت میں بیٹھو تمہارا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ عمل پر ناز کرو گے تو سن لو، عمل کرنے والا جنت میں تھا باہر آ گیا۔ صحبت ہے کمال کی، پیر کی صحبت کمال کی تمہاری زندگی کا رنگ بدلا کے رکھ دے گی۔ تو بہت ساروں کو اپنے خشک اعمال پر فخر ہونے لگا ہے،
بولے ہم نمازی ہیں، بولے ہم حاجی ہیں، بولے ہم خیر خیرات خوب کرتے ہیں۔ دوستو سنو، سب عمل اپنی جگہ، اگر اپنے عمل کو بچانا چاہتے ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسوں کے ساتھ ہو جاؤ جو صداقت کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کون سے درجے پر؟ اور شہادت سے آگے صداقت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تم تو اول کلمہ طیب میں ہے، ابھی شہادت کے درجے کو پہنچے نہیں، صداقت کے درجے کو کیا پہنچو گے؟ درود پاک پیش فرمائیں اللہم شرفان لاکھ۔ اور ایک بار بارگاہ نبی و آل نبی میں ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت ساروں کو ایک گمان ہو گیا کہ بولے ہم عمل کر لے رہے، پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، ڈگری ہے، ماشاءاللہ سب اچھا ہے، مگر یاد رکھ لو حضرت بندہ نواز نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ ایک آدمی کی مثال دی ہے، مقبول صاحب ایسا آئیے، ادھر سے آئیے۔ شاہ کی گزرگاہ کے پاس، شاہ کی گزرگاہ کے پاس یعنی بادشاہ کے راستے پر ایک آدمی کو ہیرا مل گیا۔ بادشاہ کے راستے پر ہیرا مل گیا، وہ آدمی خوش ہو گیا، اٹھا کے اپنے کیسہ میں اپنے جیب میں دبا کے رکھ لیا، دل میں سوچنے لگا، خوشی کے مارے مچلنے لگا، بولے مجھے آج ہیرا مل گیا، رات کی نیند اڑ گئی، بے چین ہے، ہیرا بڑی نعمت ہوتی نا، ہیرا مل گیا، اندر سے اندر خوش ہے۔ اب سوچنے لگا میں کس کو بتاؤں، بیچوں تو کہاں بیچوں، کیونکہ وہ عام آدمی تھا، ہیرا مل گیا تو خوش ہو گیا۔ پہنچا جوہری کے پاس، کہا دیکھو بھائی ایک قسم دے دو مجھے۔ بولے کس بات کی قسم؟ نہیں میرے پاس ہیرا ہے، سمجھ میں اس وقت تک تم کو بتاؤں گا نہیں جب تک کہ تم قسم نہیں کھاتے ہو، قسم دو مجھے۔ بولے کس بات کی قسم؟ بولے میں میرے حلیے سے تم مجھے پہچان سکتے ہو، میں غریب شریف آدمی ہوں، بڑی چیز ہاتھ لگی ہے، قسم دے دو کہ تم کسی کو بولو گے نہیں، بولے اور وہ فروخت کر کے اس کے پیسے مجھے دو گے۔ بولے اس کا حلیہ دے گا جوہری، بولے اس کی کوالٹی بتا رہی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جو ملا ہے یقیناً وہ ہیرا نہیں ہے، کیونکہ اس کا حلیہ بتا رہا ہے، حلیے سے جانے جاتے ہیں یہ اپنے ہیں یا پرائے، صورتوں سے پہچانے جاتے ہیں یہ اپنے ہیں یا پرائے۔ ٹھیک ہے، رسمی قسم کھا لی اس نے، کہا ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں، بتاؤ ہیرا۔ اب وہ بڑی اس سے دستی میں لپٹ کے ایسا لگ گیا تو دیکھا جوہری دیکھ کے بولا واہ تم کو تو ہیرا مل گیا۔ اس کی خوشی کے اب انتہا نہیں رہے، مگر جوہری بولا دیکھو یہ جو ہیرا ہے بڑا قیمتی ہے، اس کا گاہک، اس کا لینے والا ملنا بڑا مشکل ہے، تو اس کو آپ اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے، یہ قیمتی چیز ہے، میرے پاس ایک بڑا لاکر ہے، میں اس کی چابی تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، وہ لاکر میں رکھو اور اس کو جتن کرتے میرے پاس ہی زندگی گزارو، جب اس کا گراہک آئے گا، اس کو خریدنے والا آئے گا تو اس وقت اس کو بیچیں گے، جب تک کھولنا نہیں اس کو اندر رکھنا، اور یہ لاکر کی چابی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ وہ چابی لیا، لے جا کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر رکھ کے چابی اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا، آ گئے تاجر کے پاس، بولے اب کیا کروں میں؟ بولے میری سنگت میں رہو۔ کہاں رہو؟ میری صحبت میں رہو۔ کہاں رہو؟ میری صحبت میں رہو، میری سنگت میں رہو۔ کچھ سال گزر گئے، وہ الماری میں سیف ہے، لاکر میں سیف ہے، چابی اس کے پاس ہی رکھی ہوئی، وعدہ تھا کھولنا نہیں۔ کچھ سال گزر گئے، جوہری کی صحبت میں رہتے وقت گزرا تو جوہری نے اس کی طبیعت کو دیکھا، یہ عام سے اب خاص ہو گیا ہے، یہ عام سے خاص ہو گیا، لائق ہو گیا، قابل ہو گیا، پرکھنے کے قابل ہو گیا، دیکھ لیا۔ اس کے بعد کہا دوست، میرے مصاحب، میرے ہم نوا، میرے ساتھ رہنے والے، میری صحبت سے فیضیاب ہونے والے، جا وہ گاہک آنے والا ہے، وہ گراہک آنے والا ہے،
ذرا ہیرا لے کر تو آ. چابی تو تیرے پاس ہی رکھا نا. ہاں میرے پاس ہی ہے, میں کسی کو بتایا نا, جس دن رکھا تھا آج تک جیسے کا ویسا اندر ہے, جا لے کر آ. گیا, کھولا, ہاتھ میں دستی نکالی, ہیرے کو دیکھا, رونے لگا. بولے یہ تو ہیرا نہیں, کانچ کا ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ ہیرا نہیں, کانچ کا ٹکڑا ہے. آیا جوہری کے پاس, کہا استاذ محترم, مرشد محترم, میرے مصاحب, میرے سرکار, تم نے صحبت میں رکھ کر مجھے اتنا قابل بنا دیا کہ میں کانچ کے ٹکڑے کو اور ہیرے کو سمجھنے کے قابل ہو گیا. جس کو میں کانچ کا ٹکڑا سمجھ بیٹھا, جس کو میں ہیرا سمجھ بیٹھا تھا, آپ کی صحبت نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ کانچ کے ٹکڑے کو کانچ کے ٹکڑے کی حیثیت سے دیکھا. تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ ایک خشک کانچ کا ٹکڑا ہے؟ کیوں نہیں بتایا؟ جوہری نے کہا اگر میں تم کو پہلے بتاتا کہ تمہارا یہ عمل خشک ہے, یہ تمہارے اذکار خشک ہیں, یہ تمہارے نمازیں خشک ہیں, یہ تمہارے حج خشک ہیں, تمہاری جس کانچ کے ٹکڑے کو ہیرا سمجھ رہے نا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ کانچ کا ٹکڑا بامانے خشک اعمال, کانچ کا ٹکڑا بامانے خشک اعمال, اور خشک اعمال کو بہت کچھ سمجھنا, یعنی کانچ کے ٹکڑے کو ہیرا سمجھنا. صحبت میں رہ کر قابل بنا دیا پیر نے, تو کہا حضور جن سجدوں پر میں اکڑتا تھا وہ سجدوں پہ آج مجھے رونا آتا ہے, کیونکہ سجدہ تو اس کو کہتے ہیں سر جھکے زمین پر دل لگے مولا میں. سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سر جھکے زمین پر, بلا مقصد, بلا مطلب, بلا خواہش, بلا کوئی آرزو ارمان کے. میرا سجدہ اس لیے ہو مولا ان تعبد اللہ کانک تراہ, میں نے سجدہ تیری بارگاہ میں کوئی مقصد و مطلب سے نہیں کیا ہے, مولا تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے. میں اب تک خشک اعمال کو لے کر خوش تھا, خشک اعمال کو لے کر خوش تھا. مرشد کی صحبت نے مجھے کانچ کی طرح خشک اعمال کو جو ہیرا سمجھ بیٹھا تھا, اب صحبت پیر نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ میں میرے اعمال کو سمجھ سکوں. کل تک خیرات کرتا تھا تو ثواب کے لیے کرتا تھا, اب خیرات ثواب کے لیے نہیں کر رہا ہوں, خیرات جس کو کر رہا ہوں نا اس میں میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. کل تک کھانا کھلاتا تھا تو کھلاتا تھا ثواب سمجھ کے کھلاتا تھا, اب جس کو کھانا کھلا رہا ہوں نا وہ کھلانے والے کی صورت میں اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں. کل تک میں عبادتیں کرتا تھا, مسجد کے چکریں کاٹتا تھا, آج میں عبادتیں کرتا ہوں تو اللہ کے فرشتے میرے دل کے چکر کاٹتے ہیں. میری زندگی کا طریقہ بدل گیا. میں کل تک خشک اعمال کو لے کر خوش تھا, اور آج میرے اعمال کا یہ حال ہے, نیکیاں کرتا جاتا ہوں اور اندر ہی اندر روتا جاتا ہوں, مولا میں کہاں نیکی کرنے کے قابل ہوں. مرشد کی صحبت آپ کے اندر رنگ بھر دیتی ہے. عبادت آج بھی کر رہے ہو, مگر جب مرشد کی صحبت میں کرو گے تو اعمال خشک نہیں ہوں گے, عبادات خشک نہیں ہوں گے, آپ کے اعمال خدا سے ملاقات کا ذریعہ بن جائیں گے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبايعنک, تم اس کے صحبت میں رہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے نسبت رکھتے ہوئے آئی ہے, تو تم کو بھی ملا دے گا وہ پل میں. بولیے, تم کو بھی ملا دے گا وہ پل میں, اس سے ملو جو اس سے ملا ہے. تم کو بھی ملا دے گا وہ پل میں, اس سے ملو جو اس سے ملا ہے. اعمال کر لینا بہت آسان ہے, مگر اعمال میں تر بتر ہونا, اعمال کو ہرے بھرے کرنا اور اعمال کو بچانا, یہ سوائے پیر کی نسبت کے ناممکن ہے. بات یاد رکھیں. عبادتوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے. مرشد اپنی عبادت نہیں کراتے, نعوذ باللہ, سمجھے, غیر اللہ کی عبادت نہ ہے. ارے ان کی صحبت تجھے صحیح عابد بنا دیتی ہے, ان کی صحبت تجھے صحیح ذاکر بنا دیتی ہے, ان کی صحبت تجھے صحیح سخی بنا دیتی ہے, ان کی صحبت تجھے صحیح خادم بنا دیتی ہے. صحبت سے زندگی بدل جاتی ہے. ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید, نئے مرید نئے مریدو نئے مرید,
مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. تجھے پیر کی صحبت کیا بنا دیتی ہے؟ کل تک تو زبان سے اللہ اللہ بولتا تھا، پیر کی صحبت کے بعد اب تیرے دل میں اللہ اللہ بسا ہوا ہے. مرشد کی صحبت کے بعد تیری زندگی کا رنگ بدل گیا. تو کیا ہو گیا؟ کل تک تو اللہ کو ڈھونڈتا تھا، کل تک تو اللہ کو ڈھونڈتا تھا، اب اللہ کو ڈھونڈنے والے تیرے پیچھے آ جائیں گے. کل تک تو اللہ کو ڈھونڈتا تھا، آج تجھے پیران پیر کی صحبت کا اثر، تجھے غوث اعظم کی صحبت کا اثر، تجھے حضرت بندہ نواز کی صحبت کا اثر، تجھے حضرت معصوم کی صحبت کا اثر ایسا ہو گیا. کل تک تو اللہ اللہ کہتا تھا، اللہ اللہ کو تلاش کرتا تھا، آج اللہ کو تلاش کرنے والے تیرے پاس آ گئے ہیں. تم کو بھی ملا دے گا وہ پل میں، اس سے ملو جو اس سے ملا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللہ کریم ہم سب کو قبول فرما. قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی فیضان عطا فرما. حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان عطا فرما. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا حکم الحاکمین، اللہم یا مقلب القلوب والابصار، اللہم برحمتک یا ارحم الراحمین. بحرمت حضرت سیدنا خواجہ معصوم علی شاہ قادری رحمہ اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.